میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں اور عمر کے اس حصے میں ہوں، جیسے کہتے ہیں نا کہ بستر مرگ پہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، تو میں نے تو خیر جوانی میں بھی کبھی نہیں بولا. آئی نیور بادرڈ. اتنا کوئی فن خواہ میری زندگی میں نہیں آیا جو مجھے جھوٹ بول، نہ میرے اندر لالچ، نہ ہوس، نہ کچھ ایسی بات. جن چیزوں کی وجہ سے انسان جھوٹ بولتے ہیں وہ میرے قریب سے بھی نہیں گزری. اب اس عمر میں کیا جھوٹ بولنا. میری ایک اب بھی فیلنگ ہے، حالانکہ سب سے پہلے فرسٹریٹ ہو کے میں نے ریئیکٹ کیا تھا کیا جھک مار رہے ہیں پی ٹی آئی والے اور یہ. اب بھی جہاں مجھے بات سمجھ آتی بہت اریٹیٹ کرتی ہے، میں کہتا ہوں یہ بونگیاں مار رہے ہیں. لیکن میرا ایک اسیسمنٹ ہے اگین، وہ یہ کہ پی ٹی آئی کو اگر وقت مکمل یہ کر سکے تو اس ملک کا کلچر، اقتصادیات کو نہ روئیں، میں مدتوں سے کہہ رہا ہوں اقتصادیات نہیں اخلاقیات، ان دونوں جماعتوں نے، ان دونوں پارٹیز میں میرے نزدیک اس ملک کی اخلاقیات کا ہی جنازہ نکال دیا ہے. میں نہیں جانتا ویورز میں سے میرے کتنے پرسنٹ ہیں جو بہت ینگ ہیں، ماشاء اللہ، اللہ آپ لوگوں کی عمریں دراز کرے. جو کم ہیں، کم عمر ہیں، 30s میں، 20s میں، ایون 40s میں، ان کو نہیں پتہ کہ 60s کا پاکستان کیسا تھا. اور بے شمار لفظ ہیں، آپ یقین کریں اپنے بزرگ، آپ کو مجھ پہ یقین نہ ہو تو اپنے بزرگوں سے پوچھ لیں، اس ملک میں ان لفظوں کا وجود ہی نہیں تھا. مثلاً یہ لفافہ جرنلزم، میں 72-73 میں کبھی سنا ہی نہیں تھا یہ لفظ. قبضہ گروپ، رولز کو ریلیکس کرنا. کیوں؟ کہ آپ نے 65 سال کا پٹواری بھرتی کرنا ہے، 63 سال کا آپ نے نائب تحصیلدار، لوگوں کو اوبلائج کرنا ہے، اپنا ووٹ بینک بنانا ہے. آپ نے اس ملک میں کوآپریٹوز کو برباد کر کے رکھ دیا. قبضہ گروپ کی اصطلاح، چائنا کٹنگ کی اصطلاح، ایک لمبی فہرست ہے. ہماری زندگیوں میں وہ کچھ آیا، ایسی لعنت آئی. ہمارے زمانے میں جب میں ٹین ایجر تھا، ملاوٹ ہوتی تھی، ملاوٹ معصوم ملاوٹ ہوتی تھی. انتہا کیا تھی ملاوٹ کی؟ تھوڑا پانی ڈال دیا دودھ میں. آج یہ مرتی ہوئی بھینسوں کو انجیکشن دے کے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ ملک، نتیجے میں نسلیں ہماری برباد ہو رہی ہیں. یہ ریٹ ریس شروع ہوئی، میرٹ پامال ہوا ہے اس ملک میں، سوائے گھٹیا قسم کی پبلک ریلیشن کہ آج بھی لوگ یہی کرتے ہیں. آج بھی میرے اپنے کے پیشے کے 80-90 بھاگے پھرتے ہیں، کوئی اس کو مل، کوئی اس کو مل، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کسی نے اس ریسٹورنٹ میں ڈیرا لگایا ہوا ہے، کسی نے اس میں لگایا ہوا ہے. یہ کلچر برباد ہوا. کبھی سنا نہیں تھا میں نے کہ امتحانی مرکز نیلام ہوئے ہوں. یہ کوئی آئیڈیل سوسائٹی نہیں تھی، میں یہ نہیں آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا، لیکن بے شمار. اور پھر ان دونوں کے آپس میں وشس جو ان کا کمپٹیشن تھا، اس کے نتیجے میں جو لوٹ مار آئی ہے. بے نظیر بھٹو، میں نے گلزار ہاؤس میں قسماً کہہ رہا ہوں، میرا ایک مرحوم دوست ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ تھے، پیپلز پارٹی پنجاب کے بہت اہم آدمی تھے. انہوں نے کہا بی بی ہمیں اجازت دو، انہوں نے اتنی لوٹ مار کی ہے اور اجازت دی ہوئی ہے، یہ اس طرح اوبلائج کرتے ہیں لوگوں کو کہ ہم ان کو کمپیٹ نہیں کر سکیں. گلزار ہاؤس حسین چوک کے آگے بے نظیر بھٹو کے ساتھ بات کی، میرے جاننے والے، میرے دوست، یونیورسٹی ڈیز کے اسٹوڈنٹ لیڈر تھے وہ. تو یہ کلچر برباد ہوا. اچھا، ہم نے یہ سوچا، اسی طرح میں جو باقی آپ نے جو تصویریں جن دوستوں کی ہیں، انہوں نے بھی کیا کیا ہے، انہوں نے تو ایک اختلاف سا ہے، اور وہ کاہے کے لیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریسیپی بہتر ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ریسیپی بہتر ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں. مجھے یہ یقین ہے ذاتی طور پہ کہ اگر وقت ٹرم پوری کی تو اینڈ آف دا ٹرم آپ دیکھیں گے، کیونکہ یہ میں یہ بات لکھ چکا ہوں کہ پاکستان وہ مریض ہے جس کے ہر مسام میں سٹین لیس اسٹیل کے اسٹرا گھسا کے اس کا خون پیا گیا ہے. اکانومی از جسٹ ون آف دا فیکٹرز. یہ نہیں ہے. اب اس کا اگر کلچر چینج ہوتا ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے. یہ صرف اکانومی نہیں،
اللہ کرے اس ملک کی ڈائریکشن، اس کی ٹوٹل سمت تبدیل ہو جائے.